میاں صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. میاں صاحب آپ تو خود بھی کرونا وائرس کا شکار ہوئے تھے کافی عرصہ پہلے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت یاب کیا. تو اس وقت دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس کی دوسری لہر جو ہے وہ پہلی لہر سے بھی شدید ہے. تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ 22 نومبر کو جو پشاور میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہے تو اس سے کرونا وائرس مزید پھیل سکتا ہے؟ میر صاحب ایسا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ بالکل میرا اپنا بھائی اس میں فوت ہوا ہے اور بہت سارے لوگ بھی فوت ہوئے, خدا ان تمام کو بخشے اور جو بیمار ہیں ان کو خدا صحت دے. لیکن یہ عجیب سی بات ہو گئی کہ حکومتی پروگرام میں کرونا نہیں ہوتا اور اپوزیشن کے پروگرام میں کرونا آ جاتا ہے. ہم تو بالکل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حفاظتی اقدامات ہونے چاہیے, ایس او پیز پہ عمل ہونا چاہیے, اور حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یہ نہ کہے کہ ہم اجازت نہیں دیتے, اپنی ذمہ داری پوری کرے. یعنی وہ ہمیں پروٹیکشن بھی دے, اگر سینیٹائزر ہو تو وہ بھی مہیا کرے, اور اگر ماسک دینا چاہے تو وہ بھی کرے, تاکہ حکومت کی ذمہ داری کا پتہ چلے. یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ پی ڈی ایم کے حکومت یعنی ہمارے جو پروگرام ہے یعنی اس کو ناکام بنانے کے لیے یہ کرونا کا سہارا لے رہے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہوتا. یعنی اگر امریکہ میں کرونا ہوتے ہوئے الیکشن ہو سکتا ہے, اگر یہاں پہ گلگت بلتستان میں الیکشن ہو سکتے ہیں اور بڑے بڑے جلسے ہو سکتے ہیں, اور کل ہی وزیر اعظم نے خود ہی پروگرام بھی کیا, تو یہ کیسا یعنی کرونا ہے کہ صرف پی ڈی ایم کے لیے یعنی یہ راستہ اختیار کیا جاتا ہے. اور یہ بھی کوئی طریقہ ہے کہ کہتے کہ اگر انہوں نے کیا تو ہم مقدمات درج کریں گے اور پکڑ دکڑ کریں گے. تو کیا انہوں نے گجرانوالہ میں ایسا نہیں کیا؟ گجرانوالہ میں لوگوں کو پکڑا, انہوں نے راستے بند کیے, اور اسی طریقے سے یعنی بلوچستان کوئٹہ میں بھی ہوا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے لیے یہ ایک امتحان ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے سے یعنی عمران خان کو خود پتہ ہے کہ کراچی سے لے کے یعنی ڈی چوک تک وہ کیسے آئے اور کیسے سفر کیا. تو اس طریقے سے ہم یہ سمجھتے کہ بالکل کرونا ہے, ہم اس کو مانتے بھی ہیں, حفاظتی اقدامات بھی کریں گے. ہم اپنی سطح پہ بھی لوگوں کو ہم نے کہہ بھی دیا ہے کہ ماسک خود بھی لے کے آئیں, ہم بھی تقسیم کریں گے, لیکن حکومت بھی ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرے. اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر وہ اس طریقے سے یعنی اپوزیشن کو ڈیل کریں گے تو لازمی طور پہ تم پرامن راستے بند کرو گے اور آئینی اور قانونی راستے بند کرو گے, تو تم پھر کیا ترغیب دینا چاہتے ہو؟ یہ تو آپ نے پختہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ ہر قیمت پہ پی ڈی ایم کے یعنی احتجاجی پرامن تحریک کو ہم ناکام بنائیں گے. تو ایسا نہیں ہے. یعنی مریم بی بی نے بھی جلسہ کیا مانسیرا میں, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بجائے اس کے کہ وہ یعنی کرونا کے پیچھے چھپ جائیں. کیا یونیورسٹیوں میں کرونا نہیں ہے؟ یونیورسٹیاں کھلی ہوئی ہیں, کالجز کھلے ہوئے ہیں, مسجدوں میں آپ جا کے دیکھیں خدا کے فضل و کرم سے وہ بھرے پڑے ہیں, یعنی بازاروں میں لوگ گھوم پھر رہے ہیں. کوئی اقدام حکومت نے حفاظتی نہیں اٹھایا, اور جلسے میں ان کو یہ یاد آیا اور پھر کہتے ہیں کہ اگر کرونا جلسے کے بعد بڑھ گیا تو ہم ان پہ ایف آئی آر درج کریں گے, پی ڈی ایم والوں پہ. تو یہ حکومت کس مرض کی دعا ہے؟ اگر تم اس سے بھی چھپ جاتے ہو کہ تم یعنی اپنی ذمہ داری بھی پوری نہیں کرتے, کرونا بڑھ جائے تو یہ بھی اپوزیشن کی ذمہ داری ہے, مہنگائی بڑھ جائے تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اب تو لوگ اتنے تنگ آ چکے ہیں کہ مہنگائی کا جو ایک تکلیف لوگوں کو ہے, ہم اپوزیشن تو یعنی اس کا یعنی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ پبلک ہم سے بہت آگے جا رہی ہے. تو حکومت کیا چاہتی ہے؟ اس حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ طریقہ یہ ہے کہ ہم بالکل ضد کی بات نہیں کرتے. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ پرامن احتجاج ہے, پرامن احتجاج کے لیے راستہ دیا جائے, حکومت کی طرف سے ہمیں یعنی وہ سپورٹ دیا جائے جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے. تو اس سے اشتعال بھی نہیں بڑھے گا, لوگوں کی تحفظ بھی ہو سکے گی, اور آرام سے پروگرام بھی ہو جائے گا. اور اگر ان کا یہ ارادہ ہے جو کہ انہوں نے, آپ نے کہا کہ اسد عمر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اسپیکر صاحب کو ہم کہیں گے, نیشنل اسمبلی کے اسپیکر صاحب کو, تو آپ خود جانتے ہیں کہ یہاں پہ صوبائی حکومت نے بھی یہ اقدام اٹھایا. تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ لوگ ہمارے پاس آ جائیں. بھائی پی ڈی ایم جلسہ کر رہا ہے, ہم نے اعلان کیا ہوا ہے, ہم نے کہا ہے کہ ہم یہ یعنی آپ نے جو پابندی لگائی ہم اس کو نہیں مانتے,
اگر آپ اجازت دینا چاہیں تو یہ فبہا ہم اجازت مانگیں گے، آپ اجازت نہیں دیتے تو تب بھی ہم پروگرام کریں گے۔ تو اس حوالے سے آپ یہ کہیں کہ ہمارے پاس آ جائیں، یہ تو کم سے کم ہمارے ہاں تو یہ روایات نہیں ہیں۔ اچھا، یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ چل کے آپ کے پاس ان کو آنا ہوگا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چل کے آپ کے پاس آئیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ طریقہ کار انہوں نے غلط اپنایا ہے۔ یعنی ہم پروگرام کر رہے ہیں، آپ کو تو یاد ہوگا کہ ڈی چوک میں کوئی تابی نہیں، لیکن عمران صاحب کہا کرتے تھے میرے پاس آؤ، استعفیٰ کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ سیول نافرمانی کا اعلان کر دیا، بل جلا دیے، بینک پہ چڑھائی کر دی، یعنی پارلیمنٹ پہ چڑھائی کر دی، عدالت پہ چڑھائی کر دی۔ ہم تو بڑے یعنی پرامن طریقے سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو کیوں حکومت اچھا اب یہ بتائیں میاں صاحب، کورونا کا بہانہ بنا کے ہمیں اشتعال دلانا چاہتے ہیں؟ پشاور میں پچھلے دنوں دہشت گردی کے واقعات بھی ہوئے ہیں، تو آپ کو 22 کے جلسے میں کوئی دہشت گردی کا خطرہ تو نہیں ہے؟ جی آواز نہیں آ رہی۔ پشاور میں پچھلے دنوں دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، تو آپ کو 22 نومبر کے جلسے میں دہشت گردی کا خطرہ تو نہیں نظر آ رہا؟ دہشت گردی کا خطرہ تو میر صاحب ہر وقت موجود ہوتا ہے پاکستان میں۔ دہشت گرد پھر سے آرگنائز ہوئے ہیں، وہ کسی وقت بھی کہیں پہ بھی جا کے یہ واقعات کر سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام کاروبار چلتا رہے اور صرف اپوزیشن کے جلسے کو، یعنی اگر ہم اس ڈر سے کہ کوئی دھماکہ نہ ہو تو ہم تو کاروباری زندگی اس وقت بھی چلاتے رہے جب ہر روز 2 3 دھماکے ہوا کرتے تھے۔ خدا نہ کرے ایسا ہو۔ یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ حکومت یہ ذمہ داری پوری کرے کہ ان کا راستہ بھی روکے اور ہمیں تحفظ بھی دے اور پرامن جلسہ کرنے بھی دے، پرامن احتجاج کرنا بھی دے۔ نہیں تو خطرات تو ہیں بالکل، پشاور میں تو بہت زیادہ خطرات ہیں، لیکن سارے پاکستان میں خطرات موجود ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اب ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ آج بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ جنوری 2021 تک یہ حکومت نہیں ہوگی، اور مریم نواز شریف صاحبہ بھی بار بار یہ بات کر رہی ہیں، باقی بھی لوگ کر رہے ہیں۔ یہ آپ کیونکہ پی ڈی ایم کے ترجمان ہیں، سیکرٹری انفارمیشن ہے، تھوڑا سا عوام کو بتائیں گے کہ کیا طریقہ کار ہوگا، کون سے آئینی اور جمہوری طریقے سے جنوری 2021 تک آپ عمران خان کی حکومت ختم کریں گے؟ میر صاحب آپ خود مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہیں اور ایسے صحافی ہیں کہ آپ نے ایسے یعنی اتحادوں کو قریب سے دیکھا بھی ہے، ان کا احتجاج بھی دیکھا ہے۔ اس سے قبل بھی بہت سارے احتجاج ہوئے ہیں، بہت سارے اتحاد بنے ہیں، حکومت کے خلاف بنے ہیں۔ اس میں تو کوئی مذاکرات ایسے نہیں ہوئے، کوئی بات نہیں ہوئی، ایک پریشر ڈیولپ ہوتا ہے، عوام کی ایک سوچ ہوتی ہے، اس سوچ کے ذریعے سے پھر یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یعنی موجودہ حکومت کا چلنا مشکل ہے، اور موجودہ حکومت کا تو آج بھی اگر ان کی بیساکھیوں کو ہٹایا جائے تو ایک سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتے، ان کا تو آپ ساری دنیا واقف ہے۔ یعنی ہم تو سیدھی سادھی ایک اپنا مطالبہ رکھتے ہیں کہ یہ دھاندلی کا پیداوار ہے، اس حکومت کا خاتمہ چاہیے ہمیں، یعنی الیکشن چاہیے، اور الیکشن غیر جانبدار اور مداخلت سے پاک ہو، آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، اور یہی ایک طریقہ ہے کہ اس مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے موجودہ حکومت کو ہٹانا ہوگا۔ یہ ناکام پالیسیاں جو ہے یہ ملک کو مزید ڈبو دے گا اور مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پی ڈی ایم کا جو پروگرام ہے اس لیے کامیاب ہے کہ انہوں نے لوگوں کو یعنی مہنگائی کی وجہ سے اتنا تنگ کیا ہوا ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں، لیکن مہنگائی ایک ایسا دیو ہے کہ لوگوں کو کھاتا چلا جا رہا ہے۔ اب تو لوگ 2 وقت کی روٹی بھی ان کو نہیں ملتی، لہٰذا ہمارا احتجاج اس لیے کامیاب ہے کہ قوم ان سے نالاں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ لوگوں نے خود دیکھ بھی لیا ہے کہ جلسوں میں کتنے لوگ آتے ہیں اور خود امٹ کے آتے ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا جلسہ منسوخ کر دیا، حکومت کو تو ڈیلیور کرنا چاہیے۔ حکومت تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنا پروگرام کرتا ہے کہ میں یونیورسٹی کا افتتاح کر رہا ہوں، آج میں یعنی لوگوں کو یہ ریلیف دے رہا ہوں، یعنی کوئی کا پروگرام ہوتا ہے تو وہ کٹے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے خلاف جلسے شروع کر دیے، یعنی حکومت بھی اپوزیشن بن کے میدان میں ہے، اور پھر کہتے ہیں ہم اپنے جلسے نہیں کر رہے، تو آپ بھی نہ کریں، ہم کریں گے، جمہوریت کی خاطر کریں گے، یعنی مہنگائی کے خاتمے کے لیے کریں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اس کا اندازہ لگاتے ہوئے خود اگر وہ راستہ دے تو یہ ان کے لیے باعزت راستہ ہوگا۔ اچھا میاں صاحب، میں نے ایک وقفہ لینا ہے، اور انشاءاللہ تعالی
ایک وقفہ لینا میں نے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے جی کہ یہ آئینی راستہ ہے، جمہوری راستہ ہے، آئین ہمیں یہ حق دیتا ہے، ہر پاکستان کے شہری کو یہ حق دیتا ہے کہ جب بھی آپ مناسب سمجھے تو احتجاج کے لیے، پرامن احتجاج کے لیے میاں صاحب میں نے ایک وقفہ